بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے ایک دلچسپ خوفناک کہانی۔ شیطانی مخلوق۔ انتہائی خوبصورت انداز میں سجے ہوئے ایک بہت بڑے کمرے میں 10 آدمی فرش پر بچھی ہوئی خوبصورت دری پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت اور ہیرے جواہرات سے مزین سونے کا بنا ہوا تخت رکھا ہوا تھا، جس پر ببر شیر کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں۔ تخت کی دونوں جانب 2 انتہائی خوبصورت لڑکیاں، جن کے ہاتھوں میں جام اور سراہیاں تھیں، انتہائی مؤدبانہ انداز میں کھڑی ہوئی تھیں۔ کمرے میں سب افراد کے جسموں پر ریشمی لباس تھے اور ان کے لباسوں پر ایک انسانی کھوپڑی اور 2 ہڈیوں کے نشانات واضح طور پر بنے ہوئے تھے۔ وہ سب سر جھکائے خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کمرے کی دائیں طرف کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا، جس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا جھنڈا تھا۔ جھنڈے پر بھی ایک انسانی کھوپڑی اور 2 ہڈیوں کا نشان موجود تھا۔ بادب، با ملاحظہ، ہوشیار، شہنشاہوں کے شہنشاہ، جادوگروں کے جادوگر، دنیا بھر کے جادوگروں کے بادشاہ اعلیٰ حضرت، عالی جاہ جادوگر اعظم نائب سامری راکوش جادوگر تشریف لا رہے ہیں، اس جھنڈے بردار نے اونچی آواز میں کہا تو کمرے میں دری پر بیٹھے ہوئے 10 کے 10 جادوگر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان سب کے سر جھکے ہوئے تھے۔ اسی لمحے کمرے میں روشنی کا تیز جھماکا ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایک گنجے سر کا آدمی، جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور جسم پر سرخ رنگ کا لبادہ تھا، اندر داخل ہوا تو لڑکیوں سمیت 10 کے 10 جادوگروں نے اپنے سر جھکا دیے اور آنے والا تخت پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اعلان کرنے والا مسلسل اعلان کیے جا رہا تھا۔ پھر اس آنے والے نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ ہم اپنے صوبے داروں کو بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں، تخت پر بیٹھنے والے جادوگر نے بڑے رعبدار لہجے میں کہا تو 10 کے 10 جادوگر انتہائی مؤدبانہ انداز میں دوبارہ دری پر بیٹھ گئے، لیکن ان سب کے سر جھکے ہوئے تھے۔ ہمارے صوبے داروں کو جادو دیوتا کی مقدس شراب پیش کی جائے، تخت پر بیٹھے ہوئے جادوگر نے کہا، اور لڑکیوں نے تیزی سے شراب کے گلاس بھر بھر کر سب جادوگروں کے سامنے رکھنے شروع کر دیے۔ ہم اپنے صوبے داروں کو مقدس شراب پینے کی اجازت دیتے ہیں، تخت پر بیٹھے ہوئے جادوگر نے کہا۔ ہم اس عنایت خسروانہ پر جادوگر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، 10 کے 10 جادوگروں نے بیک آواز ہو کر کہا اور شراب کے گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے گلاس خالی کر کے رکھے تو لڑکیوں نے خالی گلاس اٹھا لیے۔ ہم اپنے صوبے داروں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ سر اٹھا کر ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں، جادوگر اعظم نے کہا تو ان 10 جادوگروں نے سر اٹھا لیے اور پھر ان میں سے ایک بول پڑا، جادوگر اعظم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ اجازت بخشی، ہم ان کے اس احسان پر ان کے ممنون ہیں۔ میں سب صوبے داروں کی نمائندگی کرتے ہوئے جادوگر اعظم کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ مملکت جادوگراں طلسم سامریہ کا انتظام بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ مملکت میں ہر طرف امن و امان ہے اور تمام رایا جادوگر اپنے شہنشاہ کی عنایات سے خوش اور مطمئن ہیں۔ ایک بوڑھے جادوگر نے اٹھ کر اور سر جھکائے عرض کرتے ہوئے کہا، ہم اس عرض سے خوش ہوئے۔ جادوگر اعظم نے کہا تو بوڑھا جادوگر بیٹھ گیا۔ ہم اپنے صوبے داروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے مملکت سامریہ میں مزید توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ہماری مملکت کی حدود طلسم ہوشربا سے بھی بڑھ جائیں۔ اس کے لیے ہم نے مملکت سامریہ کے شمال میں واقع ملک ساسان کو اپنی مملکت میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ملک کے تمام باشندوں کو ہلاک کر دیا جائے، تمام بوڑھے، بچے، مرد اور عورتیں سب کو ہلاک کر دیا جائے، صرف نوجوان عورتوں کو زندہ رکھا جائے، اور جتنی عورتیں ہاتھ لگیں ان سب کو مملکت سامریہ کے جادوگروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ملک ساسان کا تمام خزانہ بھی شاہی خزانے میں جمع کرا دیا جائے، اور اس ملک کا تمام قیمتی سامان مملکت سامریہ کے جادوگروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جادوگر اعظم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، حکم کی تعمیل ہوگی جادوگر اعظم۔ لیکن اس بوڑھے جادوگر نے ایک بار پھر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، لیکن کیا؟ جادوگر اعظم کے ساتھ ساتھ باقی جادوگر بھی بوڑھے جادوگر کے منہ سے لفظ لیکن سن کر چونک پڑے تھے۔ جادوگر اعظم کی خدمت میں عرض ہے کہ ملک ساسان میں رہنے والے سب مسلمان ہیں اور ان کا بادشاہ بھی مسلمان ہے، اور بادشاہ ساسان تو بوڑھا ہے، لیکن اس کا ولی عہد شہزادہ سلیمان بے حد طاقتور
اور نوری طاقتوں کا مالک ہے۔ اس نے اپنے ملک پر ایسے نوری حصار قائم کر رکھے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جادو اس کے ملک پر اثر ہی نہیں کر سکتا۔ بوڑھے جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے ہمارا فیصلہ غلط ہے اور ہم نے ان باتوں کو جانے بغیر فیصلہ کر دیا ہے۔ سنو، ہم آخری بار تمہیں معاف کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ سب باتیں معلوم ہیں، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شیطانی مخلوق پر سوار ہو کر اس ملک پر حملہ کریں گے۔ شیطانی مخلوق پر ان نوری حصاروں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور ایک بار شیطانی مخلوق وہاں داخل ہو گئی تو پھر وہاں کوئی بھی ہمارے مقابلے پر نہ ٹھہر سکے گا اور ہمارا فیصلہ لاگو ہو جائے گا۔ جادوگر اعظم نے کہا، جادوگر اعظم کی خدمت میں عرض ہے کہ شیطانی مخلوق کا حملہ کامیاب رہے گا۔ اس بوڑھے جادوگر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا تو جادوگر کا چہرہ مسرت کی شدت سے چمک اٹھا۔ ہم اپنے فیصلے پر عمل چاہتے ہیں اور اس شیطانی مخلوق کے کماندار کو حکم دیتے ہیں کہ وہ کل دوپہر جب سورج پوری طرح چمک رہا ہو شیطانی مخلوق کو ملک ساسان پر چڑھائی کا حکم دے دے اور شام سے پہلے ہمارے حکم کی تعمیل ہو چکی ہو۔ جادوگر اعظم نے کہا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک ایک اور بوڑھے جادوگر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اجازت ہے۔ جادوگر اعظم نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، جادوگر اعظم کی خدمت میں عرض ہے کہ شیطانی مخلوق ملک ساسان پر حملہ نہیں کر سکتی، کیونکہ شہزادہ سلیمان نے شیطانی مخلوق کے خلاف بھی اپنی سرحد پر حصار قائم کرایا ہوا ہے، اور شہزادہ سلیمان خود سرحد پر موجود رہتا ہے۔ میں نے سامری دیوتا سے اس بارے میں پوچھا تھا تو سامری دیوتا نے مجھے بتایا تھا کہ جب تک شہزادہ سلیمان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ملک ساسان فتح نہیں ہو سکتا، اور شہزادہ سلیمان کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ 3 جادوگر شیطانی مخلوق پر بیٹھ کر سرحد میں داخل ہوں اور شہزادہ سلیمان سے جنگ کریں اور اسے ہلاک کر دیں۔ جب شہزادہ سلیمان ہلاک ہو جائے تو پھر باقی تمام شیطانی مخلوق حملہ کر دے اور جادوگر اعظم کے حکم کی تعمیل کر دی جائے۔ لیکن سامری دیوتا نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ شہزادہ سلیمان کو ہلاک کرنا آسان کام نہیں ہوگا۔ اگر وہ ہلاک نہ ہو تو پھر شہزادہ سلیمان کو طلسم سامریہ کے خاص طبقے میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ اگر شہزادہ سلیمان اس طلسم کو فتح کر لے گا تو پھر ملک ساسان پر جادوگروں کے قبضے کا منصوبہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ مارا گیا تو پھر ملک ساسان پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس بوڑھے جادوگر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، تم سامری دیوتا کے صرف پجاری ہو جبکہ ہم سامری کے نائب ہیں، ہم خود بات کرتے ہیں۔ جادوگر اعظم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ہاتھ اٹھایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ دیوتا سامری نے ہمیں بتایا ہے کہ شیطانی مخلوق میں سے صرف 3 ہی شہزادہ سلیمان کی سرکوبی کے لیے کافی ہیں، اور جب تک شہزادہ سلیمان ہلاک نہ ہوگا اس وقت تک ملک ساسان فتح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم اپنے فیصلے میں تبدیلی کرتے ہوئے نیا فیصلہ کرتے ہیں کہ شیطانی مخلوق کے 3 سرداروں کو ملک ساسان کی سرحد پر بھیجا جائے، جو شہزادہ سلیمان کا خاتمہ کر کے ہمیں اطلاع دیں۔ اس کے بعد ملک ساسان پر حملے کا فیصلہ کیا جائے گا، ہمارے نئے حکم کی فوری تعمیل کی جائے۔ جادوگر اعظم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی کمرے میں موجود سارے جادوگر ایک بار پھر کھڑے ہو گئے، اور دربان نے ایک بار پھر اونچی آواز میں شہنشاہ جادوگراں کی واپسی کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ ملک ساسان کا شہزادہ سلیمان اپنی سرحدوں پر فوج کے ہمراہ کئی روز سے موجود تھا، کیونکہ جس سرحد پر وہ موجود تھا یہ سرحد جادوگروں کی نئی مملکت سے ملحق تھی۔ اس نئی مملکت کا نام طلسم سامریہ تھا، اور اس کا بادشاہ راکوش جادوگر تھا، جسے جادوگر اعظم کا خطاب ملا ہوا تھا۔ شہزادہ سلیمان کو اس کے مخبروں نے اطلاع دی تھی کہ جادوگر اعظم نے اپنی مملکت میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے ملک ساسان پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر شہزادہ سلیمان نے ملک کے کئی نیک بزرگوں کی مدد حاصل کی اور اپنی سرحد پر ایسا حصار قائم کرا دیا جسے کسی صورت بھی جادوگر پار نہ کر سکتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ فوج لے کر خود یہاں موجود تھا کہ اگر جادوگر حملہ کریں تو ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ شہزادہ سلیمان اپنے سرخ رنگ کے خیمے میں موجود تھا کہ ایک غلام اندر داخل ہوا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ شہزادہ سلیمان نے چونک کر پوچھا۔ مخبر حاضری کی اجازت چاہتا ہے، غلام نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو شہزادہ سلیمان
بے اختیار چونک پڑا۔ اجازت دی جاتی ہے، شہزادہ سلیمان نے جواب دیا تو غلام سلام کر کے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ ہٹا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے سرخ رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس میں اس نے اپنا منہ بھی چھپا رکھا تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر چادر منہ سے ہٹائی اور پھر شہزادے سلیمان کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ آؤ بیٹھو، بتاؤ کیا خبر لائے ہو؟ شہزادہ سلیمان نے نرم لہجے میں کہا تو آنے والا شہزادے کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ شہزادہ حضور، جادوگر نے دربار خاص منعقد کیا جس میں اس نے شیطانی مخلوق کو ملک ساسان پر حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن پھر سامری کے پجاری اور بوڑھے سردار جادوگر دونوں نے بادشاہ راکوش کو بتایا کہ شہزادہ سلیمان نے اپنے ملک کے خلاف نوری حصار قائم کر رکھے ہیں، اس لیے حملہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ شہزادہ سلیمان کو ہلاک نہ کر دیا جائے۔ اور یہ تجویز بھی پیش کی گئی کہ شہزادہ سلیمان کو طلسم سامریہ میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے، اس طرح وہ ہلاک ہو سکتا ہے۔ جس پر بادشاہ راکوش نے خود جادو دیوتا سامری سے پوچھا اور پھر اپنے حکم میں تبدیلی کر دی، اور اب نئے حکم کے تحت شیطانی مخلوق کے 3 جانور آپ پر حملہ کریں گے۔ ان پر شیطانی مخلوق کے 3 سردار موجود ہوں گے اور وہ آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ شیطانی مخلوق پر نوری حصار اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ ہوشیار ہو جائیں۔ مخبر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ شیطانی مخلوق اور جانور کیا ہیں؟ ہم نے اس بارے میں پہلے تو کبھی نہیں سنا۔ شہزادہ سلیمان نے حیران ہوتے ہوئے کہا، شہزادہ حضور، شیطانی مخلوق قدیم دور کے جانور ہیں جنہیں قدیم دور میں ڈامرو کہا جاتا تھا۔ یہ جانور اب دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ جادوگروں نے قدیم دور سے ان جانوروں کو شیطان کی مدد سے اس دور میں حاضر کرایا ہے، اس لیے انہیں شیطانی مخلوق کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے جانور ہیں جن میں ہزاروں ہاتھیوں اور جنگلی سانڈوں کی طاقت پڑی ہوئی ہے۔ ان پر نہ تلوار اثر کرتی ہے، نہ نیزے اور نہ تیر، اس لیے اس شیطانی مخلوق کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر چونکہ یہ قدیم دور کی مخلوق ہے، اس لیے موجودہ نوری حصار بھی ان پر اثر نہیں کرتے۔ یہ طلسم سامریہ کی ایسی فوج ہے جو ناقابل تذکیر سمجھی جاتی ہے، اور یہ سامنے آنے والی ہر چیز کو فنا کر دیتی ہے۔ مخبر نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ شیطانی مخلوق کب حملہ کرے گی؟ شہزادے نے پوچھا۔ کل دوپہر کے وقت۔ فی الحال 3 جانور حملہ کریں گے اور ان کا نشانہ صرف آپ کی ذات ہوگا۔ مخبر نے جواب دیا۔ ان کا توڑ کیا ہے؟ شہزادے نے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں شہزادہ حضور، جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ میں نے عرض کر دیا ہے، مخبر نے جواب دیا۔ یہ طلسم سامریہ کیا ہے؟ شہزادے نے پوچھا۔ یہ مملکت سامریہ میں واقع ایک خوفناک طلسم ہے جس پر بادشاہ راکوش حاکم ہے۔ اگر اس طلسم کو فتح کر لیا جائے تو بادشاہ راکوش ہلاک ہو جائے گا، اور اس کے بعد مملکت سامریہ کبھی بھی ملک ساسان پر حملہ نہ کر سکے گی۔ مخبر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، خزانے دار سے اپنا انعام لیتے جانا۔ شہزادے نے کہا تو مخبر اٹھا، اس نے سلام کیا اور پھر سرخ چادر منہ پر ڈال کر وہ خیمے سے باہر چلا گیا۔ شہزادے کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ جو کچھ مخبر نے بتایا تھا وہ واقعی انتہائی تشویشناک تھا۔ اب تک شہزادہ سلیمان اس لیے مطمئن تھا کہ جادوگر ملک ساسان کے گرد موجود نوری حصار کو نہ توڑ سکیں گے، لیکن اب مخبر نے بتایا کہ شیطانی مخلوق پر اس حصار کا اثر نہیں ہوگا، اور یہ انتہائی خطرناک مخلوق ہے، اس لیے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے تالی بجائی تو غلام اندر داخل ہوا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بابا کرامت سے کہو کہ شہزادہ ان سے فوری ملاقات چاہتا ہے۔ شہزادے نے کہا تو غلام سلام کر کے مڑا اور خیمے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ ہٹا اور ایک بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا۔ شہزادہ اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے خود ہی آگے بڑھ کر آنے والے کو سلام کیا اور اس کے سامنے جھک گیا۔ بوڑھے نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی شہزادے کے لیے دعا کی۔ بابا کرامت، میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ مجھے ایک پریشان کن خبر ملی ہے۔ کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد شہزادے نے کہا، ہم تمہارے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ رہے ہیں، کیا خبر ملی ہے؟ بابا کرامت نے جواب دیا تو شہزادے نے مخبر سے ملنے والی اطلاع پوری تفصیل کے ساتھ دہرا دی۔ شیطانی مخلوق، اوہ واقعی یہ پریشان کن خبر ہے، لیکن مجھے دیکھنے دو
کہ اس کا حل کیا ہے؟ بابا کرامت نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جیب سے ایک تسبیح نکالی اور اسے ہاتھ میں پکڑ کر انہوں نے آنکھیں بند کی اور تیزی سے تسبیح کے دانے گننے شروع کر دیے۔ کافی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں اور پھر تسبیح کو واپس جیب میں رکھ لیا۔ شہزادے، حالات واقعی پریشان کن ہیں، لیکن اس کا ایک حل بھی موجود ہے، مگر اس میں تمہاری ہمت بھی شامل ہونا ضروری ہے۔ اس شیطانی مخلوق پر واقعی کوئی حصار اثر نہیں کرتا، اور یہ واقعی بظاہر ناقابل تسخیر ہیں، لیکن اگر تم ہمت کرو تو آنے والے تینوں جانور کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور اگر ان کا خاتمہ ہو گیا تو پھر شیطانی مخلوق کا مملکت سامریہ میں گھس کر بھی خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ مملکت سامریہ کے پاس ایسے جانوروں کی تعداد 100 ہے، جن میں سے سب سے بڑے یہی 3 ہیں جو کل تم پر حملے میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں ان جانوروں کے جسم کے اس جوڑ پر تلوار سے حملہ کرنا ہوگا جہاں ان کے جسم اور گردن مل رہے ہوں۔ صرف یہی ایک جوڑ ایسا ہے جسے کاٹا جا سکتا ہے، اور اگر یہ جوڑ کٹ گیا تو ان جانوروں کی طاقت آدھی رہ جائے گی۔ اس کے بعد ان کی آنکھوں میں تیر مارے جا سکتے ہیں، پہلے نہیں۔ پھر جب یہ اندھے ہو جائیں گے تو یہ ہلاک ہو جائیں گے، ورنہ نہیں۔ لیکن یہ کام صرف تم کر سکتے ہو اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہاری پشت پر نیک لوگ ہیں۔ البتہ تیر دوسرے لوگ چلا سکتے ہیں، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ ان جانوروں کے پنجے انتہائی خوفناک ہیں، اور یہ اس جوڑ کی حفاظت اپنے پنجوں سے کرتے ہیں۔ اس لیے تمہیں ان پر حملہ کرتے ہوئے ان کے پنجوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ورنہ اگر ایک بھی پنجہ تم پر پڑ گیا تو تمہارے جسم کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ جہاں تک ان جانوروں پر سوار جادوگروں کا تعلق ہے تو انہیں اس وقت ہلاک کیا جا سکتا ہے جب ان جانوروں کو اندھا کر دیا جائے گا، اس سے پہلے نہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ ان جانوروں پر موجود جادوگروں کا جادو تم پر اثر نہیں کر سکتا، البتہ تمہارے فوجیوں پر ان کا اثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو دستہ تم انہیں اندھا کرنے کے لیے منتخب کرو گے، انہیں کہہ دو کہ وہ اپنے پاس ایک ایک تسبیح رکھیں۔ جب تک یہ تسبیح ان کے پاس موجود ہوگی، ان جادوگروں کا جادو ان پر اثر نہ کرے گا، اور وہ ان جادوگروں کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا کرامت، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے مجھے انتہائی قیمتی مشورے دیے ہیں۔ اب میں ان سے نمٹ لوں گا، لیکن بابا کرامت، ان 3 جانوروں کی ہلاکت کے بعد اگر جادوگر سارے جانوروں کو مقابلے پر لے آئے تو پھر میں اکیلا تو ان سب سے نہیں لڑ سکوں گا، اس کا کیا حل ہے؟ شہزادہ سلیمان نے کہا، اگر تم ان 3 شیطانی جانوروں کا خاتمہ کر لینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تمہیں باقی جانوروں کے خاتمے میں آسانی رہے گی، لیکن اس کے لیے بھی تمہیں اکیلے کو ہی کام کرنا ہوگا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ 3 جانور ہلاک ہوں، تم نے ان میں سے جو سب سے بڑا ہے اس کے دائیں پنجے کا ایک ناخن توڑ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے اور سیدھے اس شیطانی مخلوق کے مرکز پہنچ جانا۔ وہاں تمہیں ان جانوروں کا ایک بڑا موبت ملے گا۔ اس موبت کا پجاری آگامو ہے۔ اس پجاری کے پاس خاص شیطانی طاقتیں ہیں، لیکن تمہارے پاس چونکہ ناخن ہوگا، اس لیے یہ پجاری تمہارے خلاف کوئی اقدام نہ کر سکے گا۔ تم اس پجاری کو مجبور کر دینا کہ وہ تمہیں ان جانوروں کی روح کو کاٹنے کی ترکیب بتا دے۔ جب یہ ترکیب تمہیں معلوم ہو جائے تو تم نے اس کا توڑ کرنا ہے۔ جیسے ہی تم اس کا توڑ کرو گے، تمام شیطانی مخلوق خود بخود ختم ہو جائے گی اور پھر کبھی نمودار نہ ہو سکے گی۔ اس طرح اس شیطانی مخلوق کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ بابا کرامت نے کہا، وہ توڑ کیا ہو سکتا ہے بابا کرامت؟ کوئی اشارہ؟ شہزادہ سلیمان نے پوچھا۔ کوئی ایسی شرط یا شرائط جن کا پورا کیا جانا بے حد مشکل ہو۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہو سکتی ہیں، بابا کرامت نے کہا، لیکن اس پجاری سے یہ راز کیسے معلوم ہوگا؟ وہ تو نہیں بتائے گا، اور پھر میں کیسے مملکت سامریہ میں داخل ہو سکتا ہوں؟ وہاں کے سب جادوگروں کو فوراً اس کا علم ہو جائے گا۔ شہزادے نے کہا، میں تمہیں اپنی تسبیح دے دیتا ہوں، تم اسے اپنے گلے میں ڈال لینا۔ جب تک یہ تسبیح تمہارے گلے میں رہے گی، مملکت سامریہ کے کسی جادوگر کو نہ تم نظر آؤ گے اور نہ ہی وہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں گے۔ البتہ موبت میں داخل ہونے کے بعد اس پجاری کو تم نظر بھی آؤ گے اور وہ تمہارے خلاف کارروائی بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ تمہاری ذہانت ہوگی کہ تم اسے کس طرح بے بس کرتے ہو۔ اس کو بے بس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم یہ تسبیح اس کے گلے میں ڈال دو، وہ بے بس ہو جائے گا۔
پھر تم اس جانور کا ناخن اس کے سینے پر رکھ کر اس سے پوچھو گے، وہ بتانے پر مجبور ہو جائے گا۔ بابا کرامت نے جواب دیا تو شہزادہ سلیمان بے حد خوش ہوا۔ اس نے بابا کرامت کا شکریہ ادا کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو شہزادے کہ جو کچھ میں نے بتایا ہے بظاہر تو یہ انتہائی آسان لگتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ انتہائی مشکل ہے۔ اس میں تمہاری معمولی سی کوتاہی سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، اور پھر ملک ساسان کے لاکھوں مسلمان بھی ان جادوگروں کے ہاتھوں ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تم جو کچھ کرو گے یہ سوچ کر کرنا کہ تم پر لاکھوں مسلمانوں کے تحفظ کی بھاری ذمہ داری ہے۔ لیکن میری اس بات سے گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان جادوگروں کا خاتمہ کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو۔ بس ہوشیار، چوکنا اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بابا کرامت نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جیب سے ایک تسبیح نکال کر شہزادہ سلیمان کو دے دی اور اس کے حق میں دعائے خیر کر کے وہ اٹھے اور خیمے سے باہر چلے گئے۔ شہزادہ سلیمان نے تسبیح اپنے گلے میں ڈالی اور پھر اٹھ کر وہ بھی خیمے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تاکہ کل کے مارکے کے لیے انتظامات کر سکے۔ ملک ساسان کی سرحد پر اس وقت شہزادہ سلیمان سب سے آگے گھوڑے پر سوار موجود تھا، جبکہ اس سے کافی پیچھے پہاڑی چٹانوں کی اوٹ لیے 100 ماہر تیر اندازوں کا دستہ چھپا ہوا تھا، اور پہاڑوں پر ان کی نظریں جمی ہوئی تھیں جہاں سے جادوگروں کی شیطانی مخلوق نے حملہ کرنا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا شہزادہ سلیمان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن پھر وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ دور پہاڑی میں سے 3 عجیب و غریب قسم کے دیو قامت جانور دھم دھم کرتے ہوئے آتے دکھائی دیے۔ شہزادہ سلیمان ان جانوروں کی ہیبت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ شیطانی مخلوق اس قدر خوفناک ہوگی۔ سب سے آگے ایک بہت ہی بڑا جانور تھا، جبکہ اس کے پیچھے 2 ایسے ہی اور جانور تھے، لیکن یہ دونوں آگے والے جانور سے جسامت میں قدرے کم تھے۔ ان کے چہرے عجیب و غریب تھے، ان کی پشت پر بڑے بڑے کانٹے تھے، جبکہ سامنے ہڈیوں کے جوڑ سر اور گردن سے لے کر پیٹ کے نیچے سے ہوتے ہوئے دم تک چلے گئے تھے۔ وہ 2 پیروں پر دھم دھم کرتے ہوئے چل رہے تھے، جبکہ انہوں نے آگے کے 2 پنجے اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کی اونٹ کی طرح لمبی گردنیں تھیں۔ ان تینوں کے سروں پر 3 جادوگر ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ ان کے بال اور لباس ہوا میں اڑ رہے تھے۔ یہ واقعی بے حد خوفناک جانور تھے اور دیکھنے میں ہی ناقابل تسخیر نظر آ رہے تھے، لیکن شہزادہ سلیمان اسی طرح اطمینان سے کھڑا ہوا تھا۔ البتہ اس کا گھوڑا ان جانوروں کو دیکھ کر خوف سے بدکنے لگا تھا۔ جب وہ زیادہ ہی خوف زدہ ہونے لگا تو شہزادہ سلیمان گھوڑے سے اتر آیا۔ اسے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں گھوڑا بدک کر واپس نہ بھاگ جائے، اس طرح وہ نقصان اٹھا سکتا تھا۔ پھر وہ جیسے ہی گھوڑے سے اترا، گھوڑا دوڑتا ہوا پیچھے چٹانوں میں غائب ہو گیا۔ وہ واقعی انتہائی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اب شہزادہ زمین پر کھڑا تھا۔ اس نے اپنی تلوار نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ اس کی نظریں اس شیطانی مخلوق پر جمی ہوئی تھیں جو تیزی سے دوڑتے ہوئے قریب آتے جا رہے تھے۔ پھر اچانک ان پر بیٹھے ہوئے تینوں جادوگروں نے بادشاہ راکوش کے نام کا نعرہ لگایا اور تلواریں ہاتھ میں لہرانے لگے، لیکن شہزادہ سلیمان خاموش کھڑا تھا۔ بظاہر وہ ان تینوں قوی الجثہ اور ہیبت ناک جانوروں کے مقابلے میں اکیلا نظر آ رہا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جادوگروں کے چہروں پر دور سے کامیابی کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اکیلا شہزادہ سلیمان اس ناقابل تذکیر شیطانی مخلوق کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، کیونکہ تلوار تو ان جانوروں پر اثر ہی نہ کرتی تھی، اور یہ اس قدر طاقتور تھے کہ پنجہ مار کر بڑی سے بڑی چٹان کو ریزہ ریزہ کر سکتے تھے۔ پھر یہ تینوں شیطانی جانور شہزادہ سلیمان کے کافی قریب آ گئے تو شہزادہ تلوار ہاتھ میں پکڑے خود ان کے قریب چلا گیا، اور پھر سب سے بڑا جانور جیسے ہی قریب آیا، شہزادہ سلیمان نے یک لخت بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر اس کے اس جوڑ پر حملہ کر دیا جو گردن اور پیٹ کو آپس میں ملاتا تھا۔ جانور چونکہ ابھی دوڑ رہے تھے اور رکے نہیں تھے، اس لیے وہ اپنے سامنے والے پنجوں کو بر وقت استعمال نہ کر سکے تھے۔ شہزادے نے واقعی جارحانہ اقدام کر کے آدھی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی جوڑ پر تلوار کی بھرپور زر پڑی تو جوڑ کٹ گیا، اور جانور کے منہ سے ایک ہیبت ناک چیخ نکلی اور وہ یک لخت اگلے ہاتھوں پر بیٹھ گیا۔ اس کے اچانک اس طرح بیٹھنے سے اس کی گردن پر سوار جادوگر چیختا ہوا نیچے گرا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، اس شیطانی جانور نے
تکلیف کی شدت سے پنجہ اٹھایا اور پھر نیچے رکھا تو وہ جادوگر کے جسم پر آ گرا اور جادوگر کے جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ اس دوران شہزادہ سلیمان دوسرے جانور پر حملہ آور ہو چکا تھا اور پھر اس نے تیسرے جانور پر بھی بجلی کی سی تیزی سے حملہ کر دیا اور ان دونوں کے جوڑ کاٹنے اور انہیں آگے بٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی لمحے شہزادے نے تلوار کو مخصوص انداز میں لہرایا تو تیر اندازوں نے ان چیختے اور دھاڑتے ہوئے جانوروں پر تیروں کی بارش کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے تینوں جانور اندھے ہو گئے۔ تیر ان کی آنکھوں میں پیوست ہو گئے تھے۔ ان کے اچانک بیٹھنے کی وجہ سے ان کی گردنوں پر بیٹھے ہوئے تینوں جادوگر بھی نیچے آ گرے اور پھر شہزادہ سلیمان نے ان پر حملہ کر دیا۔ چونکہ جانور اندھے ہو چکے تھے اور جادوگر بری طرح بوکھلا گئے تھے، اس لیے وہ سنبھل نہ سکے اور شہزادہ سلیمان نے چند لمحوں بعد ان دونوں کی گردنیں اڑا دیں، جبکہ ایک جادوگر خود شیطانی جانور کے پنجے سے ہی ہلاک ہو چکا تھا۔ جانور اندھے ہو کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن جوڑ کے کٹ جانے کی وجہ سے وہ اٹھنے کی بجائے نیچے گرے اور پھر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ چند لمحوں بعد ان کے جسم زور زور سے کانپنے لگے اور پھر ساکت ہو گئے۔ وہ ہلاک ہو چکے تھے۔ اب وہاں ان کے ہیبت ناک ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، جبکہ جادوگروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ شہزادہ سلیمان نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، جبکہ تیر انداز دستہ بھی پہاڑی کی اوٹ سے باہر آ گیا تھا، اور پھر وہ سب مزید زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ شہزادہ سلیمان نے آگے بڑھ کر سب سے بڑے جانور کے اگلے پنجے کا ایک ناخن تلوار کی مدد سے کاٹ کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور پھر سب نعرے مارتے ہوئے واپس اپنے علاقے کی طرف چلے گئے۔ شہزادہ خوش اور مطمئن تھا کہ اس نے اس شیطانی مخلوق کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ جادوگروں کو جب اس کی اطلاع ملے گی تو ان میں خوف کی لہر دوڑ جائے گی اور وہ فوری طور پر فیصلہ نہ کر سکیں گے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، جبکہ وہ اب ان کے ملک میں داخل ہو کر ان کے باقی ماندہ جانوروں کا بھی خاتمہ کر دے گا۔ لیکن اب اسے مخبر کی اطلاع کی ضرورت تھی تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ ان شیطانی جانوروں کی ہلاکت کے بعد مملکت سامریہ کا بادشاہ راکوش آئندہ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ شہزادہ سلیمان تو اس شیطانی مخلوق کے خاتمے کے لیے کام کرتا رہ جائے اور یہ جادوگر کسی اور طریقے سے اس کے ملک میں داخل ہو کر مسلمانوں کا قتل عام کر دیں۔ چنانچہ وہ اپنے خیمے میں آ گیا، جبکہ تیر اندازوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا تھا تاکہ کوئی اور حملہ آور آئے تو اس کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ جادوگر اعظم تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر گہرے اطمینان و سکون کے تاثرات نمایاں تھے۔ اسے اطلاع دی گئی تھی کہ شیطانی مخلوق کے 3 بڑے جانور اپنے سرداروں سمیت شہزادہ سلیمان کو ہلاک کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور ظاہر ہے شہزادہ سلیمان ان کا مقابلہ ہی نہ کر سکتا تھا اور نہ ہی ان کو تسخیر کر سکتا تھا۔ اس لیے شہزادہ سلیمان کی ہلاکت یقینی تھی، اور شہزادہ سلیمان ہی ملک ساسان کو فتح کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ آج یہ رکاوٹ بہرحال ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ مطمئن اور پرسکون تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے خوبصورت کنیزیں ناچ رہی تھیں اور وہ شراب پینے کے ساتھ ساتھ ان کنیزوں کا رقص دیکھنے میں مصروف تھا۔ پھر جب کافی دیر گزر گئی اور کوئی اسے مہم کے نتیجے کی اطلاع دینے نہ آیا تو اس نے تالی بجائی اور ناچ رکوا دیا۔ تم جا سکتی ہو، جادوگر اعظم نے کہا تو تمام کنیزیں جھک کر اسے سلام کر کے واپس چلی گئیں۔ تو جادوگر اعظم نے ایک بار پھر تالی بجائی تو غلام اندر داخل ہوا اور اس کے سامنے جھک کر کھڑا ہو گیا۔ وزیر جنگ کو طلب کرو، جادوگر اعظم نے کہا تو غلام سر جھکائے واپس چلا گیا۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے جادو کی مدد سے حالات معلوم کرے، کیونکہ یہ اس کے لیے انتہائی معمولی بات تھی، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا، کیونکہ وہ جادوگر اعظم بھی تھا اور مملکت سامریہ کا شہنشاہ اور طلسم سامریہ کا مالک۔ یہ بات اس کے لیے توہین آمیز سمجھی جا سکتی تھی کہ وہ ایک عام انسان کے لیے اس قدر بے چین ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک جادوگر اندر داخل ہوا اور جادوگر اعظم کے سامنے جھک گیا۔ یہ وزیر جنگ تھا۔ کیا نتیجہ نکلا اس مہم کا وزیر جنگ؟ بادشاہ نے بڑے عام سے لہجے میں کہا، ابھی تو مقابلہ شروع ہی نہیں ہوا عالیجا، ابھی تو شیطانی جانور وہاں پر پہنچے ہی نہ ہوں گے۔ وزیر جنگ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی کہ بادشاہ کو آخر اس قدر بے چینی کیوں ہے کہ ابھی جنگ شروع ہی نہیں ہوئی اور بادشاہ اس کا نتیجہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔
اچھا جاؤ، اور جب اس کا نتیجہ نکلے تو ہمیں اطلاع دینا۔ ہم دراصل جلد از جلد اپنی مملکت کو وسیع کرنے کے خواہش مند ہیں۔ بادشاہ نے کہا، حکم کی تعمیل ہوگی بادشاہ سلامت، وزیر جنگ نے کہا، اور تیزی سے واپس چلا گیا۔ بادشاہ نے ایک بار پھر تالی بجائی اور پھر رقص کرنے والی کنیزوں کو دوبارہ طلب کر لیا، اور ایک بار پھر رقص شروع ہو گیا۔ کافی دیر تک رقص ہوتا رہا اور بادشاہ شراب پیتا رہا اور رقص دیکھتا رہا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا اندر داخل ہوا۔ اسے اندر آتے دیکھ کر رقص کرتی ہوئی کنیزیں بھی رک گئیں اور بادشاہ بھی چونک کر حیرت بھری نظروں سے آنے والے بوڑھے کو دیکھنے لگا۔ یہ سامری دیوتا کا خاص پجاری تھا۔ اس کی اس طرح اچانک یہاں آمد کا مطلب تھا کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے۔ کیا بات ہے پجاری اعظم؟ بادشاہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو پجاری نے کنیزوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا تو کنیزیں بادشاہ کی طرف دیکھنے لگیں، کیونکہ بادشاہ کے حکم کے بغیر ظاہر ہے وہ واپس نہ جا سکتی تھیں۔ اور جب بادشاہ نے بھی انہیں جانے کا مخصوص اشارہ کر دیا تو کنیزیں تیزی سے واپس چلی گئیں اور بوڑھا پجاری بادشاہ کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ آخر کیا ہوا ہے؟ اس قدر پراسرار کیوں بن رہے ہو؟ بادشاہ سے اس بوڑھے کی پراسراریت برداشت نہ ہو سکی تو وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ جادوگر اعظم، تم یہاں رقص دیکھنے میں مصروف ہو اور وہاں تمہاری شیطانی مخلوق اور تمہارے جادوگر شکست کھا چکے ہیں، بوڑھے پجاری نے غصیلے لہجے میں کہا۔ چونکہ وہ سامری دیوتا کا خاص اور بڑا پجاری تھا، اس لیے وہ بادشاہ کو تم کہہ کر پکارتا تھا، اور پھر وہ اسے بادشاہ کی بجائے جادوگر اعظم کہا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ اس سے چڑھتا تھا اور اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اس پجاری سے اس کا آمنا سامنا نہ ہو سکے۔ لیکن ظاہر ہے وہ سامری دیوتا کا پجاری تھا اور بادشاہ اس دیوتا کا عقیدت مند، اس لیے نہ ہی وہ پجاری کو ایسی باتیں کرنے سے منع کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے کوئی سزا دے سکتا تھا۔ کیا تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جادوگر اعظم نے چیختے ہوئے کہا۔ ہاں، بظاہر تو ممکن نہیں تھا، لیکن ممکن بنا دیا گیا ہے، اور دیوتا کو بھی اس پر حیرت ہے۔ اس کے لحاظ سے بھی ایسا ممکن نہ تھا، لیکن شہزادہ سلیمان نے ایک تلوار کی مدد سے شیطانی مخلوق کا مقابلہ کیا اور ان تینوں کا خاتمہ کر دیا، اور تینوں سردار جادوگروں کا بھی خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور اب وہاں شیطانی جانوروں کے ڈھانچے اور سردار جادوگروں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ پجاری نے کہا تو بادشاہ کا چہرہ غیظ و غضب سے سیاہ پڑ گیا۔ میں شہزادہ سلیمان تو کیا، اس پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، بادشاہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اسے زور سے جھٹکا تو دروازہ کھلا اور وزیر جنگ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بادشاہ سلامت غضب ہو گیا۔ وزیر جنگ نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا، ہم نے سن لیا ہے اور ہم تمہیں بلانے کے لیے ہی منتر پڑھ رہے تھے۔ سنو، ہم اس کا انتقام لیں گے، فوری انتقام۔ پوری فوج کو لے کر ملک ساسان پر چڑھائی کر دو، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، بادشاہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ بادشاہ سلامت، ملک ساسان کے گرد نوری حصار ہے، اس لیے ہماری فوجیں اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتی، صرف شیطانی جانور داخل ہو سکتے تھے۔ ان میں سے 3 بڑے تو ہلاک کر دیے گئے ہیں، اور اگر آپ حکم کریں تو باقی تمام شیطانی جانوروں کو اس ملک میں دھکیل دیا جائے۔ وزیر جنگ نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جادوگر اعظم غصے میں آ کر، کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سامری دیوتا کا خاص پیغام لے کر آیا ہوں، ان کا پیغام سن لو، پھر جو چاہے کرتے رہنا۔ اور وزیر جنگ، تم باہر ٹھہرو، تمہیں بعد میں بلا لیا جائے گا۔ پجاری اعظم نے پہلے بادشاہ سے بات کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے خود ہی وزیر جنگ کو حکم دے دیا تو وزیر جنگ سر جھکائے اور سلام کر کے تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا پیغام ہے سامری دیوتا کا؟ بادشاہ نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ کیا تم تباہ ہونا چاہتے ہو؟ کیا تمہارا دل بادشاہت سے بھر گیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں ذلیل و خوار کیا جائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ سامری دیوتا کا حکم تمہارے خلاف صادر ہو جائے اور تم بادشاہ اور جادوگر اعظم ہونے کی بجائے نالی میں رینگنے والے حقیر کیڑے بن جاؤ؟ بتاؤ، تم کیا سوچ کر اس لہجے میں سامری دیوتا کے بارے میں بات کر رہے ہو، یا پھر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ پجاری نے بادشاہ کو بری طرح لتاڑ دیا تھا۔ اب بادشاہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے واقعی سامری دیوتا کی توہین کی ہے، اس لیے پجاری درست کہہ رہا ہے، اسے سزا مل سکتی ہے۔ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سامری دیوتا کا ادنا سا غلام ہوں، میں بھلا سامری دیوتا کی توہین کیسے کر سکتا ہوں؟ بادشاہ نے یکلخت انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا،
تم نے ایسے لہجے میں بات کی ہے جیسے تمہیں سامری دیوتا کا پیغام ناگوار گزرا ہو۔ اور سنو، اگر میں نے دیوتا کو نہ روک لیا ہوتا تو اب تک تمہیں عبرتناک سزا مل چکی ہوتی اور تمہاری بجائے کوئی اور بادشاہ اور جادوگر اعظم بن چکا ہوتا۔ پجاری نے کہا تو بادشاہ اس کے سامنے جھک گیا اور پھر اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب سنو جادوگر اعظم، سامری دیوتا کا حکم ہے کہ تم فوری طور پر ملک ساسان پر حملہ کرنے کا خیال دل سے نکال دو، بلکہ اس کی جگہ کوشش کرو کہ شہزادہ سلیمان کسی طرح طلسم سامریہ میں داخل ہو جائے، پھر اس کی موت یقینی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کے ملک پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر ملک ساسان پر حملہ کر دیا گیا تو نقصان مملکت سامریہ کا ہی ہوگا۔ البتہ سامری دیوتا نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اب شہزادہ سلیمان دوسری شیطانی مخلوق کا خاتمہ کرنے کی بھی کوشش کرے گا، اس لیے شیطانی مخلوق کی حفاظت کے انتظامات بڑھا دیے جائیں۔ پجاری نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شہزادہ سلیمان کیسے دوسری شیطانی مخلوق کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ باقی شیطانی مخلوق تو مملکت سامریہ کے حدود کے اندر ہے، اور یہاں شہزادہ سلیمان کس طرح داخل ہو سکتا ہے اور کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اسے تو معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ شیطانی مخلوق کو اکٹھا کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ مجھے تمہاری اس بات پر یقین نہیں آ رہا کہ شہزادہ سلیمان نے 3 شیطانی جانوروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ جانور تو ہلاک ہی نہیں ہو سکتے، یہ کیسے ہلاک ہو گئے؟ بادشاہ نے کہا مجھے ذاتی طور پر کسی چیز کا علم نہیں ہوتا جادوگر اعظم، جو پیغام سامری دیوتا کہتے ہیں وہ پیغام میں تم تک پہنچا دیتا ہوں، اور میں نے سامری دیوتا کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ اس پر عمل کرو گے تو فائدے میں رہو گے، اور اگر نہ کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے جس کی تلافی بھی ممکن نہ ہو سکے گی۔ یہ کہہ کر بوڑھا پجاری اٹھا اور خاموشی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد بادشاہ نے تالی بجائی تو ایک غلام اندر داخل ہوا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے اندر آ کر سلام کیا۔ وزیر جنگ باہر موجود ہوں گے، انہیں بلاؤ۔ بادشاہ نے کہا تو غلام سلام کر کے واپس مڑا اور باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وزیر جنگ اندر داخل ہوا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ کو سلام کیا۔ بیٹھو وزیر جنگ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے سامری دیوتا نے اس شکست کا اصل راز بتا دیا ہے۔ اس میں نہ ہی تمہارے جادوگروں کا کوئی قصور ہے اور نہ ہی شیطانی مخلوق کا، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو وزیر جنگ کا زرد پڑتا ہوا چہرہ بے اختیار چمک اٹھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں ہو کہ کہیں اس شکست کے نتیجے میں اسے سزا کے طور پر ہلاک نہ کر دیا جائے، لیکن اب بادشاہ کی بات سن کر اس کے چہرے پر زندگی کی چمک ابھر آئی تھی۔ بادشاہ سلامت، میں تو خود انتہائی حیران ہوں کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وزیر جنگ نے جواب دیا، تماشا جادوگر کو بلاؤ تاکہ وہ مجھے جنگ کا اصل منظر دکھائے۔ بادشاہ نے کہا تو وزیر جنگ نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو دروازے سے ایک بوڑھا اندر داخل ہوا۔ اس بوڑھے کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی گیند پکڑی ہوئی تھی۔ تماشا حاضر ہے بادشاہ سلامت، بوڑھے نے بادشاہ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے وزیر جنگ کو بھی سلام کیا۔ تماشا جادوگر، ہمیں شہزادہ سلیمان اور ہمارے شیطانی جانوروں کے درمیان ہونے والی جنگ کے سارے مناظر دکھاؤ۔ بادشاہ نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی، اس بوڑھے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گیند پر پھونکا اور اسے دیوار کی طرف اچھال دیا۔ جیسے ہی گیند دیوار سے ٹکرائی، دیوار روشن ہو گئی، جبکہ گیند واپس تماشا جادوگر کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ دیوار روشن ہوتے ہی اس پر ایک منظر نظر آنے لگا۔ اس منظر میں ایک طرف شہزادہ سلیمان گھوڑے پر سوار کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے چٹانوں پر تیر انداز چھپے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف پہاڑوں سے 3 شیطانی جانور جن کی گردنوں پر 3 جادوگر بیٹھے ہوئے تھے، دوڑتے ہوئے اس شہزادے سلیمان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حیرت ہے، جبکہ تلوار اور نیزوں کا کوئی اثر اس شیطانی جانوروں پر نہیں ہوتا تو یہ ہلاک کیسے ہو گئے؟ بادشاہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور وزیر جنگ نے بھی اس انداز میں سر ہلایا جیسے وہ بھی بادشاہ کی اس حیرت میں برابر کا شریک ہو۔ اس کی نظریں دیوار پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر انہوں نے شہزادہ سلیمان کو گھوڑے سے اترتے ہوئے دیکھا اور گھوڑا مڑ کر دوڑتا ہوا پہاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ اب شہزادہ سلیمان ہاتھ میں تلوار تھامے وہیں کھڑا تھا، اور جب تینوں شیطانی جانور قریب آئے تو بجائے خوفزدہ ہو کر دوڑنے کے، شہزادہ سلیمان خود آگے بڑھ کر ان کے قریب آیا، اور اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے شہزادہ سلیمان کو بجلی کی سی تیزی سے حرکت کرتے دیکھا، اور پھر اس نے تلوار کی مدد سے
शैतानी जानवर की गर्दन और पेट के जोड़ पर खूब ज़रब लगाई तो शैतानी जानवर नीचे गिर गया और इस तरह उसके सर पर मौजूद जादूगर पलटकर नीचे आ गिरा और फिर वो जानवर के पंजे की जद में आकर हलाक हो गया। शहजादा सुलेमान ने ऐसे वार बाकी जानवरों पर किए और वो नीचे गिरे ही थे कि पहाड़ियों के अकब में तीरों की बारिश हो गई और तीनों शैतानी जानवरों की आंखों में तीर पेवस्त हो गए और वो अंधे होकर गिरे और फिर वो हलाक हो गए। जबकि शहजादा सुलेमान ने बाकी बच जाने वाले दोनों जादूगरों को भी एक लम्हे में हलाक कर दिया और फिर शहजादा सुलेमान के तीर अंदाज भी बाहर आ गए और सब मिलकर नारे लगाने लगे। गो इनकी आवाज़ें तो सुनाई ना दे रही थी, लेकिन उनका अंदाज बता रहा था कि वो सब मिलकर नारे लगा रहे हैं। फिर शहजादा सुलेमान ने आगे बढ़कर बड़े शैतानी जानवर का एक नाखून तलवार की मदद से काट लिया और वो अपनी जेब में रखकर वो मुड़ा और अपने साथियों समेत वापस चला गया। बंद करो ये तमाशा, बादशाह ने यकलक गुस्से से चीखते हुए कहा तो बूढ़े तमाशा जादूगर ने जल्दी से हाथ में पकड़ी हुई गेंद सामने दीवार पर मार दी। जैसे ही गेंद इस दीवार से टकराई, दीवार दोबारा पहले जैसी हो गई और बूढ़ा तमाशा जादूगर दोबारा गेंद को पकड़े तेजी से कमरे से बाहर चला गया। इस शहजादे ने आखिर शैतानी जानवर का नाखून क्यों काटा और फिर जानवरों पर तलवार और तीरों का असर क्यों हुआ? बादशाह ने गुस्सीले लहजे में कहा। वो इस तरह सामने बैठे हुए वजीर जंग को देख रहा था जैसे उसका ख्याल हो कि ये काम वजीर जंग ने खुद कराया है। बादशाह सलामत, इस राज से पुरस्रार जादूगर ही पर्दा उठा सकता है। वजीर जंग ने जल्दी से कहा। हाँ, बुलाओ उसे। बादशाह ने अस्बात में सर हिलाते हुए कहा तो वजीर जंग ने ज़ोर से ताली बजाई तो एक गुलाम अंदर दाखिल हुआ। पुरस्रार जादूगर को बुलाओ, वजीर जंग ने कहा तो गुलाम सलाम करके वापस चला गया। थोड़ी देर बाद एक जादूगर अंदर दाखिल हुआ जो अपने दोनों हाथों को हवा में इस तरह उछाल रहा था जैसे गेंद उछाल रहा हो। हुक्म बादशाह सलामत, उसने सर झुकाए हुए कहा, लेकिन उसके हाथ मुसलसल इसी अंदाज में हरकत कर रहे थे। पुरस्रार जादूगर। तीन शैतानी जानवरों ने शहजादा सुलेमान पर हमला किया था, लेकिन शहजादा सुलेमान ने इन तीनों को हलाक कर दिया। हालांकि ये शैतानी जानवर किसी तरह भी हलाक नहीं हो सकते थे। फिर ये कैसे हलाक हो गए, हमें बताओ, बादशाह ने कहा। हाँ बादशाह सलामत, सिर्फ पुरस्रार जादूगर ही इस राज से पर्दा उठा सकता है। शहजादा सुलेमान को एक नेक आदमी ने बताया था कि शैतानी जानवर की गर्दन और पेट का जोड़ ऐसा होता है जिस पर तलवार असर कर सकती है, और अगर ये जोड़ कट जाए तो जानवर गिर जाता है और इसके साथ ही उसकी आंखों पर मौजूद वो झिल्ली ख़त्म हो जाती है जिस पर कोई चीज़ असर नहीं करती। चुनाचे इस वक्त अगर उसकी आंखों में तीर मार दिए जाएं तो वो अंधा हो जाता है और अंधा जानवर आसानी से हलाक हो सकता है। जबकि शहजादा सुलेमान ने ऐसा ही किया और जानवर हलाक हो गए। पुरस्रार जादूगर ने कहा, ओह तो ये बात थी, लेकिन ये बताओ कि शहजादा सुलेमान ने एक जानवर का नाखून क्यों काट कर अपने पास रखा है? बादशाह ने कहा। बादशाह सलामत, इस नाखून की वजह से वो जब मुमलिकत सामरिया में दाखिल होगा तो शैतानी मखलूक के मोहब्बत के पुजारी से वो इस शैतानी मखलूक की हलाकत के बारे में मालूम करेगा, और जब ये नाखून इस पुजारी के सीने पर रखकर दबाया जाएगा तो पुजारी सब कुछ बताने पर मजबूर हो जाएगा, और फिर जो शर्तें भी पुजारी बताएगा शहजादा इन शर्तों को पूरा करके तमाम शैतानी मखलूक को हलाक कर देगा। इस तरह आपका मुल्क सासान फतह करने का इरादा नाकाम हो जाएगा, क्योंकि सिवाय शैतानी मखलूक के और कोई भी मुल्क सासान में दाखिल नहीं हो सकता। पुरस्रार जादूगर ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। बादशाह ने कहा तो पुरस्रार जादूगर हाथों को मखसूस अंदाज में हरकत देता हुआ वापस चला गया। बादशाह सलामत, हमें शहजादा सुलेमान को हलाक करने का बेहतरीन मौका मिल गया है। पुरस्रार जादूगर के जाते ही वजीर जंग ने कहा। वो कैसे? बादशाह ने चौंक कर पूछा। बादशाह सलामत, मोहब्बत के पुजारी को बुलाकर शैतानी मखलूक के खात्मे की शर्तें ऐसी बता दी जाएं कि जिन्हें पूरा करना शहजादा सुलेमान के बस में ना हो। इस तरह शहजादा सुलेमान शर्तें पूरी ना करने की बिना पर खुद ही हलाक हो जाएगा, और इसके हलाक होते ही मुल्क सासान के गिर्द तमाम हिसार भी ख़त्म हो जाएंगे और हम आसानी से मुल्क सासान को फतह कर सकेंगे। वजीर जंग ने कहा तो बादशाह बेइख्तियार उछल पड़ा। ओह, ये वाकई शानदार तजवीज़ है, बुलाओ पुजारी को। बादशाह ने कहा तो वजीर जंग ने एक बार फिर ताली बजाई तो गुलाम अंदर दाखिल हुआ और सर झुकाकर खड़ा हो गया। शैतानी मखलूक के मोहब्बत के पुजारी को बुलाओ। वजीर जंग ने कहा तो गुलाम
سلام کر کے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک موٹا سا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر کئی رنگوں کی بنی ہوئی عبا تھی اور اس نے سر پر عجیب سی تکونی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ اس نے اندر داخل ہو کر جھک کر سلام کیا۔ آؤ پجاری، ہم تمہیں اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں، بادشاہ نے کہا۔ تو پجاری نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور وزیر جنگ کے ساتھ والی کرسی پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ تم شیطانی مخلوق کے موبت کے پجاری ہو؟ بادشاہ نے کہا۔ ہاں بادشاہ سلامت، پجاری نے جواب دیا۔ شیطانی مخلوق کی ہلاکت کی شرطیں تم جانتے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا۔ ہاں بادشاہ سلامت، پجاری نے ایک بار پھر جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے علاوہ اور کون جانتا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ راز صرف موبت کے پجاری کو ہی معلوم ہوتا ہے۔ پجاری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہمیں بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ بادشاہ نے کہا۔ آپ جادوگر اعظم ہیں، اس لیے آپ کو بتائی جا سکتی ہیں۔ شیطانی مخلوق کو ہلاک کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ سیاہ ناگ کا زہر نکال کر اسے کوئی آدمی کالے پھول پر ڈالے اور اس کالے پھول کو سیاہ گدھے کو کھلائے اور پھر اس گدھے کی دم کاٹ کر اس کی دم کے ساتھ سبز پھلوں والی جھاڑی باندھ کر اس سبز جھاڑی کو آگ لگا دے تو پہلی شرط پوری ہو جائے گی۔ پجاری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ تو بے حد آسان شرط ہے۔ بادشاہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں عالیجا، یہ بے حد مشکل شرط ہے اور اسے کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ پجاری نے جواب دیا۔ وہ کیسے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ عالیجا، سیاہ ناگ دنیا کا سب سے خطرناک ناگ ہے، اسے پکڑا نہیں جا سکتا، اور جب اسے پکڑا نہیں جا سکتا تو پھر اس کا زہر بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ناگ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ اگر یہ صرف پھونک مارے تو اسے پکڑنے والا ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ فرض محال ایسا ہو جائے تو کالا پھول کسی کو نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ کالا پھول صرف شیطانی موبت میں ہی نمودار ہوتا ہے، اور شیطانی موبت میں کوئی غیر آدمی کسی صورت بھی داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کالا پھول کسی کو نہیں مل سکتا۔ اگر بفرض محال مل بھی جائے تو پھر سیاہ گدھا پوری دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، اس لیے شرط پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر فرض کیا کہ وہ سیاہ گدھے کو تلاش کر بھی لے تو سبز پھلوں والی جھاڑی اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی صحیح تو اسے کسی صورت آگ نہیں لگ سکتی، اس لیے یہ شرط کبھی پوری ہی نہیں ہو سکتی۔ پجاری نے جواب دیا تو بادشاہ کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اگر کوئی پہلی شرط پوری کر دے تو اسے دوسری شرط پوری کرنا پڑتی ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ شیطانی مخلوق کی صحیح سالم آنکھ نکال کر اسے خنجر سے کاٹ دیا جائے، چونکہ شیطانی جانور کی صحیح سالم آنکھ نکالی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے یہ شرط بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ پجاری نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم مطمئن ہیں، اب تم جاؤ، بادشاہ نے کہا۔ تو پجاری اٹھا اور سلام کر کے واپس چلا گیا۔ اب ہم مطمئن ہیں کہ اگر شہزادہ سلیمان یہاں آیا تو وہ یہ دونوں شرطیں پوری نہ کر سکے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ اب تم بھی جا سکتے ہو، بادشاہ نے وزیر جنگ سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو وزیر جنگ بھی مطمئن انداز میں اٹھا، بادشاہ کو سلام کیا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہزادہ سلیمان اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ سرخ چادر والے مخبر نے آ کر اسے بادشاہ جادوگر اور پجاری کے درمیان ہونے والی ساری تفصیل بتا دی تھی۔ اس نے 2 شرطیں بھی بتا دی تھیں جو پجاری نے بادشاہ جادوگر کو بتائی تھیں۔ چونکہ پجاری نے شرطیں بادشاہ کو بتا دی تھی، اس لیے مخبر کو بھی ان کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، اور اب شہزادے کو پجاری سے ان کے متعلق پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن یہ شرطیں اس قدر مشکل تھیں کہ شہزادہ انہیں سن کر پریشان ہو گیا تھا، اس لیے اس نے بابا کرامت کو بلایا تھا تاکہ اس سلسلے میں ان سے بات کر سکے۔ اور پھر بابا کرامت خیمے میں داخل ہوئے تو شہزادہ سلیمان نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، اور سلام جواب کے بعد شہزادے نے مخبر کی بتائی ہوئی شرطیں بابا کرامت کو تفصیل سے بتا دیں۔ بابا کرامت، یہ تو واقعی انتہائی مشکل شرطیں ہیں، ان کا پورا کرنا تو ناممکن ہے، اب کیا کیا جائے؟ شہزادے نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تو بابا کرامت شہزادے کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے۔ تم انہیں مشکل اور ناممکن کہہ رہے ہو، جبکہ یہ تو انتہائی آسان شرطیں ہیں، بابا کرامت نے کہا۔ تو شہزادہ سلیمان بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ کیسے بابا کرامت؟ شہزادے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اس طرح شہزادے کہ سیاہ ناگ کو پکڑنا بے حد آسان ہے۔ وہ تسبیح جو میں نے تمہیں دی تھی، یہ تسبیح تم اس ناگ کی طرف پھینک دینا، جیسے ہی تسبیح
اس کے جسم سے ٹکرائے گی، وہ ناگ بے ہوش ہو جائے گا اور تم آسانی سے اس کی گردن کاٹ کر زہر نکال لو گے۔ جہاں تک سیاہ پھول کا تعلق ہے تو وہ صرف موبد میں ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہاں کی سرحد پر واقع پہاڑیوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے، اور سیاہ ناگ بھی وہیں ہوتا ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سیاہ گدھا بھی ان پہاڑیوں میں مل جاتا ہے۔ وہ جنگلی گدھا کہلاتا ہے۔ اب رہ گئی سبز پھلوں والی جھاڑی، تو جھاڑی بھی ان پہاڑیوں میں عام مل جاتی ہے، اور اسے آگ بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر سے ایک رس نکلتا ہے جو تیل کی طرح جلتا ہے۔ اس طرح تم آسانی سے یہ شرط پوری کر سکتے ہو۔ باقی رہی دوسری شرط، تو پجاری نے غلط بتایا ہے۔ شیطانی جانور کی صحیح سالم آنکھ کی ضرورت ہے، بلکہ صرف کسی بھی جانور کی آنکھ مل جائے، اور یہاں مردہ جانور موجود ہیں، تم ان کی آنکھ نکال کر اپنے خنجر سے کاٹ دینا۔ دوسری شرط بھی پوری ہو جائے گی اور شیطانی مخلوق ختم ہو جائے گی۔ بابا کرامت نے کہا، لیکن بابا کرامت، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ شیطانی مخلوق ختم ہو گئی ہے؟ شہزادے نے کہا، تم پہلی شرط یہی پوری کر دینا، اور دوسری شرط کے لیے مردہ شیطانی جانور کی آنکھ لے کر اور تسبیح گلے میں ڈال کر مملکت سامریہ میں داخل ہو جانا اور سیدھے شاہی محل میں چلے جانا۔ جب بادشاہ کے سامنے جاؤ تو تسبیح کو اتار لینا، تم اسے نظر آنا شروع ہو جاؤ گے۔ پھر بادشاہ کے سامنے اس جانور کی آنکھ کو کاٹ دینا، اور اس کے ساتھ ہی تسبیح کو گلے میں ڈال لینا۔ بادشاہ اور کوئی دوسرا جادوگر تمہیں تلاش نہیں کر سکے گا، بادشاہ خود ہی معلوم کرے گا۔ اس طرح اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کی شیطانی مخلوق ختم ہو گئی ہے۔ پھر تم اطمینان سے واپس آ جانا، پھر ملک ساسان محفوظ ہو جائے گا۔ بابا کرامت نے کہا تو شہزادے نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور پھر دوسرے روز وہ پہلی شرط پوری کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، اور پھر واقعی جس طرح بابا کرامت نے بتایا تھا اسی طرح آسانی سے اس نے یہ شرط پوری کر لی۔ اس کے بعد اس نے شیطانی جانوروں کے ڈھانچے میں قدرے سے ہی آنکھ نکال لی، اور اسے جیب میں ڈال کر اور تسبیح گلے میں ڈال کر وہ مملکت سامریہ میں داخل ہو گیا۔ وہاں کسی کو بھی اس کی آمد کا پتہ نہ چلا، اور وہ آسانی سے شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ جب وہ شاہی محل میں گیا تو شاہی محل میں جادوگروں کی محفل جمی ہوئی تھی، اور بادشاہ تخت پر بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ شہزادہ سلیمان ان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب ہم نے ملک ساسان پر حملے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حملے میں ہم تمام شیطانی مخلوق کو استعمال کریں گے۔ بادشاہ نے کہا، لیکن بادشاہ سلامت، ہم نے تو سنا تھا کہ شہزادہ سلیمان اس شیطانی مخلوق کے خاتمے کے لیے آنے والا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ ایک بوڑھے جادوگر نے پوچھا۔ ہاں، وہ آنے والا تھا، لیکن اب تک نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں آ رہا۔ شاید اسے کسی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ شرطیں پوری کرنا ناممکن ہے، اس لیے اس نے اس کا ارادہ ترک کر دیا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، پھر کب حملہ کرنا ہے؟ جادوگروں نے پوچھا، ابھی اور اسی وقت۔ میں اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد ملک ساسان کو فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کر دوں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھہرو، میں شہزادہ سلیمان آ گیا ہوں۔ اسی لمحے شہزادہ سلیمان نے چیخ کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے گلے سے تسبیح اتار دی، تو وہ سب کو نظر آنے لگ گیا۔ وہ شیطانی جانور کی آنکھ اور خنجر پہلے ہی نکال کر ہاتھ میں پکڑ چکا تھا۔ بادشاہ اور سب جادوگر اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ ان کے شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ شہزادہ سلیمان یہاں پہنچ سکتا ہے۔ میں پہلی شرط پوری کر چکا ہوں، اور اب تم سب کے سامنے یہ دوسری شرط پوری کر رہا ہوں، شہزادے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں موجود شیطانی جانور کی آنکھ کو خنجر سے کاٹ دیا۔ اب تمہاری شیطانی مخلوق ختم ہو گئی ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ اب میں طلسم سامریہ بھی فتح کر لوں گا، اور اس طرح تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ ابھی میں جا رہا ہوں، شہزادہ سلیمان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تسبیح کو دوبارہ گلے میں ڈال لیا۔ اس طرح وہ سب کی نظروں سے غائب ہو گیا، لیکن وہ موجود وہیں رہا تاکہ پوری طرح تسلی کر لے۔ واقعی شیطانی مخلوق ختم ہو گئی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، بادشاہ نے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن اسی لمحے شیطانی مخلوق کے موبت کا بوڑھا پجاری چیختا ہوا اندر داخل ہوا۔ بادشاہ سلامت غضب ہو گیا، تمام شیطانی مخلوق یک لخت ہلاک ہو گئی، شاید کسی نے دونوں شرطیں پوری کر دی ہیں، بوڑھے پجاری نے چیختے ہوئے کہا۔ تو شہزادہ سلیمان کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ شہزادہ سلیمان درست کہہ رہا تھا، ہمیں شکست ہو گئی ہے۔ کاش ہم اس کا انتظار کیے بغیر ہی شیطانی مخلوق کے ذریعے اس کے ملک پر حملہ کر دیتے۔ بادشاہ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا،
بادشاہ سلامت، آپ فکر نہ کریں، یہ شہزادہ طلسم سامریا کو کبھی فتح نہ کر سکے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ سب جادوگروں نے بیک آواز ہو کر کہا، ہاں اب تو یہی صورت باقی رہ گئی ہے۔ بہرحال فی الحال تو ہمیں شکست ہو گئی ہے، دربار برخاست کیا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اور اٹھ کر اس طرح اپنے خاص کمرے کی طرف بڑھ گیا جیسے کوئی جواری اپنی زندگی کی آخری بازی ہار گیا ہو۔ شہزادہ سلیمان خوشی سے اچھل پڑا اور پھر وہ واپس اپنے ملک پہنچ گیا۔ اسے خوشی تھی کہ اس نے اس شیطانی مخلوق کا بھی خاتمہ کر دیا ہے اور اپنے ملک کو بھی ان جادوگروں کے حملوں سے بچا لیا ہے۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔